السلام علیکم۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر کا چوتھا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، یعنی خون خرابی کرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کا، اس کی تفسیر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا واقعہ بیان فرماتے ہیں جنہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے، جو کہ زمین میں رہنے والے تھے، فرمایا کہ میں تمہارے بدلے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، مطلب میں ایک دوسری امت لے کر آنے والا ہوں، دوسری قوم لے کر آنے والا ہوں، جن کے ساتھ نفس بھی جڑا ہوا ہوگا اور شیطان بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، نفس بھی جڑا ہوا ہوگا، اور ان کے مطلب غلط کام کرنے پر وہ قادر بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی اس غلط کام چھوڑ کر وہ میری عبادت کریں گے اور پھر بھی مجھے یاد کریں گے۔ تو میں ایسی قوم لے کر آؤں گا، ایسی امت لے کر آؤں گا، ایسا خلیفہ لے کر آؤں گا۔ تو فرشتوں نے یہ اشکال ظاہر کیا تھا کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے والے ہیں جو گناہ اور ظلم کا ارتکاب کریں گے اور ہم آپ کے حکم کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور پاکی کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو مطلب فرشتوں کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ مطلب ہم اتنی آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے حکم مانتے ہیں، ہم سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، تو پھر آپ ایسی قوم کیوں پیدا کر رہے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرے گی، قتل و خون کرے گی، زمین میں فساد کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ میں اس خلیفہ کی حکمتوں کو زیادہ جانتا ہوں، یعنی اس آدم علیہ السلام کی امت آئے گی اور آدم علیہ السلام کی جو اولاد آئے گی، اس کی حکمتوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ آگے آیت ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اس نے ان کے نام سکھائے، مطلب آدم کو ان سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، بے شک تو دانا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ تو خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں نے فرمایا، کیوں میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپایا کرتے ہو مجھے سب معلوم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت یعنی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ تو ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اولاد کے نام سکھا دیے۔ ایک قول یہ ہے کہ جانوروں وغیرہ کے، یہاں تک کہ پیالہ اور چینی تک کے نام بتا دیے تھے، پھر ان چیزوں کے نام ان فرشتوں پر پیش کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے مخلوق اور ان کی اولاد کے متعلق اطلاع دو اگر تم اپنی پہلی بات میں سچے ہو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے قول سے رجوع کرتے ہیں، ہمیں تو نے ہی بنایا ہے، اتنا علم ہے، مطلب اتنا ہی علم ہے ہمارے پاس جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، اور ان سے ہماری باتوں اور ان کی باتوں سے تو باخبر، یعنی ہماری تمام باتوں سے تو ہی زیادہ باخبر ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مطلب
کہ ہم نے پھر آدم سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ جو ہم نے تمہیں سکھائے ہیں، تو انہوں نے ایک دم بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتوں کو اور ان چیزوں کو جو تم فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اپنے پروردگار کی اطاعت کا اظہار کرتے ہو اور جو پوشیدہ رکھتے ہو، اور جو چیز شیطان ملعون نے ان کے سامنے ظاہر کی اور جو پوشیدہ رکھی، سب کو تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ اور آگے والی آیت کا 34 آیت کی تفسیر یہ ہے، یقیناً ہم نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے تعظیم سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر شیطان ابلیس نے حکم کو نہ مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور شیطان اس کے بعد حکم الہی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کافروں میں شمار ہونے لگا تھا۔ اچھا، یہ شیطان جو ہے مطلب اس آیت میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام حضرت آدم علیہ السلام کو اور تمام پوری امت کی مطلب پوری جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ آنے والے ہیں، تمام روحوں کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنا کر تیار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جو اللہ کی تعظیم تکبیر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے تھے، تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور حکم دیا کہ تم انہیں سجدہ کرو۔ تو اب یہ شیطان جو تھا وہ فرشتہ تو نہیں تھا لیکن جن تھا، اور یہ جنوں کا سردار تھا، اور یہ اتنا نیک تھا اس کا نام ابلیس تھا کہ اس نے دنیا کے ہر کونے پر عبادت کر رکھی تھی، کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا نیک اور عبادت گزار اللہ تعالیٰ کا یہ جن تھا۔ تو اس کو فرشتوں کا جو ہے فرشتوں کے ساتھ جگہ دے دی گئی تھی، یعنی اس کو فرشتوں کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ تو فرشتوں کو جب انہیں درجہ دے دیا گیا تھا تو یہ تمام جتنے بھی مطلب فرشتے تھے اور یہ جن جو شیطان جس کو کہتے ہیں ہم ابلیس یہ تھا، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آدم کے آگے سجدہ کرو۔ تو یہ فرمان سنتے ہی تمام فرشتے جو ہے سجدے میں گر گئے، لیکن سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں، جبکہ اس کی تخلیق یعنی اس کو پیدا جو اللہ آپ نے کیا ہے یہ مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو مٹی جو ہے وہ آگ سے نیچی چیز ہے، مطلب آگ جو ہے مٹی سے اونچی چیز ہے، اگر مٹی کو ہم ڈالیں گے تو وہ نیچے کو جائے گی اور آگ ہم جلائیں گے تو وہ اوپر کو اٹھے گی۔ تو اس لیے آگ کو اس نے گھمنڈ کر لیا کہ آگ تو مٹی سے اونچی چیز ہے تو میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، اور اس نے اللہ کا حکم بھی نہیں مانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں حکم دے رہا ہوں تو تمہیں مطلب سجدہ کرنے میں کیا ہو رہا ہے، جب مطلب حکم تو میرا ہے یہ۔ تو وہ ابلیس نے یہ کہا کہ مطلب میں نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکال دیا اور کہا جب تم مردود ہو مطلب جہنم میں جلے گا۔ تو اس نے شیطان نے کہا کہ میں جہنم میں تو جل جاؤں گا لیکن تو مجھے مہلت دے دے، ایک وقت تک مہلت دے دے، مطلب مہلت مانگی تھی، اس کا ذکر آگے آئے گا، یہ اس آیت میں نہیں ہے لیکن آگے آ جائے گا۔ تو جب میں آپ کو اس کی تفسیر بتا دوں گی کہ شیطان نے مہلت کیوں مانگی تھی۔ اب اتنا ہی بتاؤں گی کہ مطلب شیطان نے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین مطلب وہاں سے نکال دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تو قیامت تک کے لیے مردود ہے اور تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور جن فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ شیطان کا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے نکال دیا ہے وہاں سے جنت سے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے، تو فرشتوں نے دوبارہ ایک اور سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے۔ دوسرا سجدہ شکر اس لیے کیا فرشتوں نے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ابلیس کے ساتھیوں میں سے نہیں بنایا اور ہمیں سجدہ کرنے کا مطلب سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم جو نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو وہ اسی لیے ہم دو سجدے جو ہم کرتے ہیں نماز میں وہ اسی کی طرح مطلب ہم کرتے ہیں، ایک سجدہ شکر ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کا سجدہ ہوتا ہے۔ تو یہ امید ہے آپ کو اس آیت کی بھی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے آیت ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ کہ ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ خاص بیان کیا ہے کہ تم اور آدم مطلب جنت میں جاؤ، حوا اور تم جنت میں جاؤ، تمہارے لیے وہاں بہت فراخی ہے اور جہاں تمہارا دل چاہے پھرو، باقی اس درخت سے مت کھانا۔ مطلب ایک درخت کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کھانے کے لیے، ورنہ تم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہو جاؤ گے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا تھا۔ اب آگے جو ہے وہ ذکر آئے گا، کیا کہتے ہیں آگے اس کے آگے آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ
پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ہم نے فرمایا کہ تم اترو اور ہو جاؤ، تم رہو گے ایک دوسرے کے دشمن اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مطلب زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اس کے آگے ہے، پھر ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جب میں نے تم پر کیے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون۔ اور جو کتاب میں نے نازل کی جو تمہاری کتاب کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ حاصل کرو اور مجھی سے خوف رکھو۔ تو اس کے آگے کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہنے پھرنے لگے اور وہاں پر اچھی طریقے سے وہ رہنے لگے، وہاں کے پھل کھانے لگے، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جو جنت سے نکال دیا تھا تو اسے جو ہے ایک وقت تک مہلت دی گئی تھی کہ ایک وقت تک وہ لوگوں مطلب دنیا میں رہے گا، اور جو اس کا کہنا مانے گا وہ اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرما دیا قرآن میں بار بار کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت میں سے نکالا گیا ہے میں قیامت تک اس کی اولاد کو بہلاتا پھسلاتا رہوں گا اور جنت سے دور کرتا رہوں گا اور جنت سے نکلوانے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ تو چنانچہ حضرت آدم اور حوا پر اس کی نگاہ تھی کہ ان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، تو اس نے ان کو بہلانا اور پھسلانا شروع کر دیا، یعنی جس پیڑ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ پوری جنت میں گھومو پھرو لیکن اس پیڑ کو مت چھونا یا اس کا پھل مت کھانا، تو شیطان نے جو ہے سانپ کی شکل میں آ کر اور کہا کہ تم اس پیڑ کے پھل کو اس لیے نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ جو اس پیڑ کے پھل کو کھا لیتا ہے وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے قائم دائم، مطلب اس نے ایک جھوٹ بات ان کو بتائی کہ جو ایک بار اس پیڑ کے جنت کے پیڑ کے پھل کو کھا لیتا ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا، یعنی کہ وہ ایک طریقے کا آب حیات ہے اس پھل میں، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا اور وہ جنت سے نہیں نکل پائے گا، اور اس نے یہ جھوٹی بات ان تک پہنچوائی۔ تو سانپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب شیطان نے سانپ کے ذریعے ان کو بہلایا اور پھسلایا، تو حضرت حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا، تو اس کے بعد انہیں بھی جنت سے نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی شیطان کے کہنے میں آ کر، تو جبھی وہ بھی فوراً جنت سے نکال دیے گئے اور دنیا میں انہیں اتار دیا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، تو وہ کلمات جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں اتر گئے تو بہت رویا کرتے تھے، حضرت حوا علیہ السلام کو بالکل الگ اتارا گیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بالکل الگ اتارا گیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا اتارے گئے تھے، تو وہ دونوں بہت رویا کرتے تھے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سجدے میں رو رو کر دعا کی کہ اللہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دو جس سے میری توبہ قبول ہو جائے اور مجھے دوبارہ جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کلمات سکھائے، حدیث میں مطلب آگے قرآن میں بھی آئے گا ان کلمات کا ذکر، اور شاید سے مطلب وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے وہ یہ کلمات تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ انہوں نے پڑھے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔
اور توبہ کو جب قبول فرمایا تھا تو ان کی غلطی کو معاف فرما دیا تھا اور انہیں جو ہے جنت میں دوبارہ سے ٹھکانہ دے دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم حوا کے ساتھ شیطان اور سانپ کو بھی زمین میں اتار دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس وقت اور جب بھی میں تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول آئے تو جو شخص کتاب اور رسول کی اتباع کرے گا تو اسے پیش آنے والے عذاب کا خوف اور جو انہوں نے کام کیے ہیں ان پر غم نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی تفسیر ہے کہ انہیں ہمیشہ خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس وقت موت کو ذبح کیا جائے گا اس وقت انہیں خوف، اور جب دوزخ کو بھرا جائے گا تب انہیں غم نہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کتاب اور رسول کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو وہاں موت آئے گی اور نہ ہی وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی چوتھے رکوع کی تفسیر۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور دیکھو، ایسے سمجھ میں جو ہے تفسیر اچھے سے آتی نہیں ہے سننے سے، بلکہ قرآن لے کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک ایک آیت پڑھو، سنو، اور ایک ایک آیت سننے کے بعد اسے قرآن میں پڑھو، اس کے بعد اس کی تفسیر سمجھو، تب اچھی طریقے سے ہمیں تفسیر سیکھ پائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔